السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ریاست کی ابتدا، ریاست کے معاملات اور نظم و نسق کیسے چلایا جائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو مسجد نبوی ریاست کی ابتدا تھا، یہ ایک پارلیمنٹ انسٹیٹیوشن تھا، اور اس کے ساتھ صفہ ریزیڈنشل یونیورسٹی جسے آپ کہیں، جہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تیار ہوتے تھے، علماء بھی، محدثین بھی، ملٹری کمانڈرز بھی، ساری کی ساری ایجوکیشن کا مرکز وہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شورائیت کا نظام تھا، مشورہ لیتے تھے، اس میں پھر آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا اسٹیٹ کے سسٹم کو۔ اس میں جو محکمے تھے، دیوان سیاست تھا، مسجد، بیت المال، فارن پالیسی، دعوت دین، تربیت اور رجال سازی کا شعبہ۔ یہ رجال سازی کا شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مردم سازی۔ ہمارے یہاں مردم شماری ہے، لیکن مردم سازی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر منصب سازی کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، کرائیٹیریا کیا ہے کسی بھی منصب پہ کسی شخص کو متمکن کرنے کا۔ نظام انصاف کے ادارے قائم کیے، مذہبی آزادی کی فلسفی دی، اور پھر اسی کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی۔ تو قائد اعظم نے بھی یہ وین کشید کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو، ٹھیک ہے، اور فرمایا مجھے اقبال سے پورا اتفاق ہے، علامہ اقبال سے، کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں ملتا۔ تو قائد اور اقبال ایک جگہ اکٹھے ہیں، جس سنگم پہ اکٹھے ہیں اس سنگم کو نظام اسلام کہتے ہیں۔ وہ سنگم، وہ اسلام کا فلاحی نظام۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہوگی، اور یہ ایک فلاحی و مثالی ریاست ہوگا۔ یہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ یہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، یہ قائد کا فرمان ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ایک فلاحی و مثالی ریاست ہوگی۔ انہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ماہر تعلیم ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی۔ ڈاکٹر صاحب مختصر سا انٹرو دے دیا ہے، یہ بتائیں قرآن و سنت، نبی پاک رول ماڈل، اور پھر قائد اعظم نے بھی اسی تصور کو لیا، اقبال بھی، دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اسلام سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، کلمہ بنیاد ہے، اور یہ مثالی اور فلاحی، آئیڈیل اور ویلفیئر سٹیٹ ہوگی۔ کیوں ہم نے پس پشت ڈال دیا ان لیسنز کو؟ ویسے تو یہ سوال اور لوگوں سے پوچھنے والا ہے، ان لوگوں سے پوچھنے والا ہے جو کہ اب تک تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں اس سسٹم کو پٹری پہ چڑھنے نہیں دیا، اگر کبھی اس قریب ہوا تو ڈی ریل کر دیا، اور ابھی بھی جو کہ ان افیئرس کو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ بڑی سمپل سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں 1947 میں انگریز سے آزادی ملی۔ ہوا یہ کہ ہمیں گورے سے آزادی ملی، لیکن ہمیں انگریز کے نظام سے آزادی نہیں ملی۔ اور جب میں انگریز کے نظام کی بات کرتا ہوں تو I'm not just hinting at کہ وہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اپنے مختلف لاز اور ایکٹس اور وہ سب کچھ چھوڑ گئے، جس کی طرف اکثر اشارہ ہوتا ہے۔ نہیں، وہ شاید چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بہت غلط چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ تو انگریز نے جو ہے اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ ان کو پراپر طریقے سے کولونیلائز کرنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، اٹس ٹو ایکسپینسو، اور دنیا کی جو پبلک اپینین ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، ہم سارے مسائل جانتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نئی چیز سوچی، اور وہ تھی انسٹیٹیوشنل کولونیلزم۔ اور ہوا وقت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ امریکہ نے پھر برطانیہ کو ٹیک اوور کیا، اور پھر امریکہ وہ ریاست بنی جس نے کہ اصل میں انسٹیٹیوشنل کولونیلزم کو پورے طریقے سے دنیا میں پھیلایا، اور پاکستان بھی اس پورے چیس بورڈ میں ایک چھوٹے سے پیادے کی حیثیت رکھتا ہے، اور کبھی بھی شطرنج کا بادشاہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک پیادہ جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے، اس کی طاقت وہ بادشاہ کے قریب قریب بھی پہنچ جائے۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان کو اور بہت سی ریاستوں کو اگر آپ دیکھیں تو جس مسلم ریاست کا نام لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ اس کو آزاد کیا، پھر اس کو چھوٹا کیا، پھر اس کو چھوٹا کیا، دو ٹکڑے کیا، ہمیں بھی دو لخت کیا، اور پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ چھوڑ دیے، اور ان مسائل کے نتیجے میں وہ لوگ، وہ ممالک کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ اور ان سب کے کیس میں جس چیز سے ان کو دور رکھنا مقصد ہے وہ اسلام کا نظام ہے، جس کی طرف آپ نے ذکر کیا، کیونکہ وہ واپس امت کو جوڑنے والا ہے، وہ واپس امت کے جو وسائل ہیں ان کو امت کے ہاتھ میں دینے والا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ تو تیار کھڑے ہیں
امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے جو ظلم و ستم ہیں اور اس سارے کولونیل سسٹم کے جو ظلم و ستم ہیں جو کہ 200-300 سال پہ محیط ہیں ان سب کو ریورس کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں وہ نظام آ جائے. ہم اکثر ڈیبیٹ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ آئیڈیل باتیں آپ لوگ کرتے ہیں, پریکٹیکلی سولوشن ریاست مدینہ کی روشنی میں موجود ہے. کیا پاکستان میں وہ اسلامک صدارتی نظام کے خلافہ کے لفظ کوئی دے, ایسنس وہی ہو, ایک یونٹی آف کمانڈ ہو, اس کی طرف ہم جائیں اور قیام پاکستان کے مقاصد بھی پورے ہوں, قائد اقبال کا ویژن بھی, آبجیکٹیو ریزولوشن بھی, تو یہ امہ کا بیس کیمپ بننے کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہے پاکستان میں؟ اچھا, اس سوال کا جواب تو ایک بڑا ہاں ہے کہ یس بالکل, لیکن میں ساتھ میں نے ایک امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کروں گا, اور میں اس کے لیے نا دیکھیں ہمیں کچھ چیزوں کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ڈیفینیشنز کے اپنے اپنے مطلب ہوتے ہیں, اور جنہوں نے وہ ڈیفینیشنز بنائی ہیں ان کے مطلب چلیں گے, ہمارے نہیں چلیں گے. تو جیسے کہ ہم زنا کو کبھی نکاح نہیں کہہ سکتے. اب قرآن میں اس بات کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے بڑے سخت الفاظ میں, جہاں انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا. اب ہمیں نا ایک لفظ کہنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ہم سوچیں, اچھا مبہم تھا, دونوں کا معنی ایک مبہم ہے. اب یہ تو مبہم ہے نا, ہم جب کہتے ہیں کہ جی فلانا نظام, لوگ بہت شوق سے یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی جمہوری نظام, کیوں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے نا, وہ ایک ڈیفینیشن ہے, ہم اس پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جمہوریت ویسے چیپٹر کلوز ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی, لیکن اسی لیے لیکن صدارتی نظام کی بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ بہت سا بیگیج لاتا ہے. ہمیں ضرورت کیا ہے وہاں سے شروع کرنے کی؟ بھئی ہمارا ایک نظام ہے, ہمیں بتایا گیا ہے, ہمیں کہا گیا کہ انما الامام جنہ یقاتل من ورائے ویتقی بہ, کہ بے شک خلیفہ ڈھال ہے. امام, مسلمانوں کو جو امام ہے وہ ایک ڈھال ہے, جنہ کی طرح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے مسلمان محفوظ ہیں اور اسی کے پیچھے سے وہ لڑتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں نا نومنکلیچر, ہمیں اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے جو کہ مبہم, جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ مبہم نہ ہو اور لوگوں کو واپس یونائٹ کرنے والی ہوں. یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے پھر کہے کہ نہیں جی دیکھیں اس سے تو یہ مطلب ہے, دنیا بھر یہ مطلب لیتی ہے, ہمیں ڈکشنریاں نکال کے ویسٹ کی بتا رہا ہو کہ اس سے یہ مطلب ہے. تو یس اٹ از پاسبل اور یہ ہوگا انشاءاللہ, لیکن اس کے اندر ہم اچھا دیکھیں ڈیفینیشن. کیا اے آئی خلافت پاکستان سے ہوگی؟ That's what I was coming. بہت زیادہ چانس یہی نظر آتا ہے بیکاز آف اٹس اسٹرینتھ, بیکاز آف اٹس سینٹرالٹی, بیکاز آف اٹس سائز, بیکاز آف دی ایکسیپٹنس آف دی امت بے قرار ہے. خاص طور پہ غزہ کے بعد, ان 2 سالوں کے بعد جو جس طریقے سے امت کو دبایا گیا, تو مطلب وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ واپس جو ہے نا اسلام کا احیاء ہو. لیکن وہ جو احیاء ہوگا وہ پہلے دن سے, ایک بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں, وہ پہلے دن سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہو کہ جی ابھی یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے, یہ ایک جیوگرافیکلی لوکلائز پروجیکٹ ہے اور پھر بعد میں یہ کوئی گلوبل پروجیکٹ بنے گا. اٹ وڈ بی کلیئر فرام دا ڈے اٹ از اناؤنسڈ کہ یار یہ اصل میں مسلمانوں کا پروجیکٹ ہے, یہ خلافت کا پروجیکٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. پاکستان میں وہ اسٹرینتھ ہے ریوائول آف خلافہ ماڈل کی, ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. لیسن یہی ہے کہ ڈفرینسز ختم کریں, ڈیپلی اسٹڈی کریں اس چیز کو. جو قائد نے, اقبال نے, ان کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کی گائیڈ لائن بالکل کلیئر ہے. ہمیں کسی اور سے دستور لینے کی ضرورت نہیں ہے. برائے مہربانی ڈیوائن ریولیوشن موجود ہے. قائد نے کہا میں کون ہوتا ہوں دستور دینے والا, اقبال نے بھی یہی کہا, قرآن و سنت رول ماڈل ہے. اسلام کے علاوہ بہترین سالوشن کہیں اور نہیں ہے. 2 چیزیں کر دیں. علامہ اقبال اور قائد کی روح آج پوری قوم سے یہ تقاضا کرتی ہے, مثالی اور فلاحی ریاست بنا دیں, آئیڈیل اور ویلفیئر اسٹیٹ جو مدینہ طیبہ کی ریاست کی عملی جھلک ہو, جہاں پہ نقبا ہوں, عرفاء ہوں, نجبا ہوں, لوگوں کو انصاف دہلیز پر ملے, دوا ملے, بنیادی سہولیات ملیں, امیر غریب کا فرق نہ ہو, جہاں حکمرانوں کے بچوں کا علاج ہو وہیں عام آدمی کے بچے کا علاج ہو, جہاں عام آدمی کے بچے پڑھتے ہیں وہیں حکمران کے بچے پڑھیں, جو بود و باشت عام آدمی کی ہے وہی حکمران کی ہو, تب جا کے ہم اس مقصد کو حاصل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.